السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں جو لاسٹ مرتبہ ہم نے بنائے تھے، امپورٹنٹ کویسچنز جو بتائے تھے، اور ان میں سے کافی سارے ہی آئے ہوئے تھے، اسی میں سے آئے ہوئے تھے، اور ہم نے جسٹ شارٹ بتائے تھے۔ تو اس بار بھی آپ لوگ سب سے پہلے یہی فارمولہ یوز کر لیں کہ آپ نے اس میں سے کوئی سے 5 یونٹ سلیکٹ کرنے ہیں۔ یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ لیول پر جو کوئی مطلب آتے ہیں، یہ پیپر ہوتے ہیں، تو ان میں موسٹلی تو وہ بھی آئے ہوتے ہیں جو اسائنمنٹس والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اسائنمنٹس میں سے ٹوٹل 3 4 آتے ہیں۔ اب 5 سوال ہم نے لازمی حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک دوسرا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایسا سمجھ لیں، ایک جیسے 64 66 ہے، اور اس کے جو ہے ٹوٹل 9 جو ہے یہ یونٹ ہیں۔ اس میں سے تو ہر یونٹ میں سے ایک سوال جو ہے وہ لازمی دیتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ 7 اور 8 کیونکہ ٹوٹل ہوتے ہیں 8 سوال، ان میں سے کرنے ہوتے ہیں 5، جبکہ یونٹ ہوتے ہیں 9۔ ہر میں سے جو بھی بک ہو بی ایڈ والی، سب کے 9 یونٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور 7 اور 8 میں سے کبھی 7 میں سے آتا ہے، کبھی 8 میں سے آتا ہے۔ تو عموماً جو ہے ہم 7 8 کو سکپ کر دیتے ہیں، اور 3 اور 4 کو بھی میں اکثر سکپ کرتا ہوں، کیونکہ 3 اور 4 ہوتے ہیں زیادہ لمبے ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو جہاں چھوٹے ہوں آپ وہیں سلیکٹ کر لیں، ورنہ 1 2 اور 5 6 اور جو ہے 9 اور یہ 5 یونٹ میں سلیکٹ کرتا ہوتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پر 64 66 کا میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں، تو 64 66 میں آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل ہے 9 یونٹ، اور 224 پیج کی بک ہے یہ اردو والی۔ تو جس نے انگریزی میں تیاری کرنی ہو تو وہ انگریزی میں سے یہی والے کویسچن ہیں، کیونکہ کویسچن تو ایک جیسے ہونا ہے نا، صرف آنسرز کا فرق آئے گا، وہ اردو میں لکھیں گے یا وہ انگلش میں لکھیں گے۔ آپ دونوں میں ہی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ تقابلی تعلیم جو ہے، کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے، اور اس میں سے اس کا پہلا کویسچن جو ہے، اس کو تو لازمی کرنے کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 5ویں 6 میں سے بھی نہیں آتا، اور وہ پہلے میں سے 2 دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے پہلا کنسیپٹ آف کمپیریٹیو ایجوکیشن، یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، اور کمپیریٹیو ورسز انٹرنیشنل ایجوکیشن، اس کو صرف دیکھ لیں، کوئی اتنا خاص اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف، اس کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی۔ اور نیکسٹ جو کویسچن آپ نے اس میں سے تیار کرنا ہے، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے بعد جو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کون کون سے آتے ہیں، ہاں جی، اس کے کمپیریٹیو ایجوکیشن کے ٹرینڈز اینڈ ایشوز، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ان 2 سوال کو کر لیں انشاءاللہ، یہ پہلا اور یہ لاسٹ سوال، اور دوسرے سوال کو جسٹ ریڈ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد یونٹ نمبر 2، میں اس میں نا پہلے 5 یونٹ ہی سلیکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہی صحیح لگ رہے ہیں۔ اور ایک تو ہے یہ ایجوکیشنل کانسیپٹ اینڈ اسکوپ آف ایجوکیشنل اپروچز، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور ٹائپس آف ایجوکیشنل اپروچز، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ نمبر 3 پر ہے ڈسکرپٹیو اپروچ، اس کو آپ کر لیجئے ڈسکرپٹیو اپروچ کو، جس میں یہ ایک تو یہ آتا ہے ڈسکرپٹیو اپروچ آتا ہے، کلاسیکل اپروچ آتا ہے، اور نمبر 3 اس میں اسٹینڈرڈ اور اسپرچل اپروچ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہسٹوریکل اپروچ کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی خاص ضرورت نہیں ہسٹوریکل یہ والے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے اس میں نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عمرانی طریقہ سوشیولوجیکل اپروچ، اس کو بھی نہیں کرنا۔ اور نیکسٹ جو ہے کانفلکٹ تھیوری، اس کو بھی نہیں کریں، بس وہی 2 کر لیں وہ کافی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن یونٹ نمبر 3 میں سے آپ نے پرائمری ایجوکیشن جو ہے، اس کی نیچر آف پرائمری ایجوکیشن، اس کو لازمی کیجئے پہلے سوال کو اس میں سے۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 2 امریکہ میں چھوڑ دیجئے، برطانیہ میں چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد پاکستان میں پرائمری تعلیم کر لیجئے، تعلیم اور اس کے مسائل، سری لنکا نہیں۔ پھر پہلا پاکستان، برطانیہ اور شروع والا، بس یہ 3 سوال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثانوی ایجوکیشن، کنسیپٹ اینڈ اسکوپ آف سیکنڈری ایجوکیشن، پرائمری جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے 5 تک، بعض اوقات 8 تک بھی کہتے ہیں، لیکن 8 تک جو 6 7 8 جو ہوتے ہیں اسے ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن جو ہوتی ہے 9 10 اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ سیکنڈری ایجوکیشن میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا سوال جو ہے وہ دیکھ لیں اس کو۔ اس کے بعد امریکہ میں چھوڑ دیجئے، برطانیہ میں اس کو کر لیجئے برطانیہ والے کو، بھارت میں
بھارت کو بھی چھوڑ دیجئے، پاکستان کو بھی نہیں کرنا، پاکستان کا تو وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے اس میں. تو اس کے بعد ملائیشیا والا یہ کر لیجئے، ٹھیک ہے جی. بس اس کے بعد یہ یونٹ بھی ختم ہو گیا ہے. یونٹ نمبر 5 دیکھ لیں، کانسیپٹ آف ہائر ایجوکیشن، اس کو کر لیجئے. اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو اس کا کویشچن آ رہا ہے یہاں پر یونیورسٹی ایجوکیشن ان کمپیریٹو پرسپیکٹیوز، اس کو چھوڑ دیجئے. نیکسٹ کویشچن جو اس کا کرنا ہے وہ ہے، یہاں پر میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. نیکسٹ کویشچن نمبر 3، برطانیہ میں کیا سسٹم ہے؟ برطانیہ والا تو ہر جگہ ہی کریں گے سر نا، برطانیہ پاکستان، اور پاکستان والا کر لیجیے، پاکستان میں کیا سسٹم ہے، بس یہاں تک. اس کے بعد بھارت والے کو بھی چھوڑ دیجئے، اور اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس یہ 5 یونٹ تیار کر لیجئے. اب دیکھیں یہاں پر ٹوٹل 100 پیج بن رہے ہیں، تو پہلے 5 تیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ہو جائے گا. تعلیم سازہ ویسے دیکھ لیں ٹیچر ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، تو اس میں آج اسکوپ آف ٹیچر ایجوکیشن کر لیں ایک کویشچن اگر کرنا ہے تو. امریکہ والے کو چھوڑ دیں. یہ سارے ٹوٹل وہی آ جائیں گے. پھر پاکستان میں کیا ہوتا ہے، اور بی اے ڈی اور بی اے ڈی کورس کون کون سے ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بھی رہنے دیں. بس وہی 5 کر لیں، کافی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ